نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جب اللہ کی رحمت اور برکتیں خاص طور پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، اور اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ اسے جنت میں جگہ دیتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کریم کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ جس گھر میں جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور آپ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر خود بیمار ہیں تو خود یہ صورتیں پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورت پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا پھر اسے پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ کیا گیا یہ صورتوں کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ بھائی اور بہنوں، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے، برکت ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور ناظرین کرام، یہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا پاک ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ والو، آج اگر یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے سکون مل جائے، کسی طرح اسے بیماری سے نجات مل جائے۔ اس کے لیے شفا ہی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، میں رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا محسوس ہوتا ہے اور وہ درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے، اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔
ناظرین کرام، یوں تو پانی ہمارے جسم کے لیے انتہائی اہم چیز ہے، اور جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے، اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے بھی ہیں۔ لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے، اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے بار بار رات کو آنکھ کھلتی ہے، اور جب انسان گرم بستر سے یکدم بیت الخلاء کے لیے نکلتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو کہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست گردوں سے ہے۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، جس کی کمی بیمار کر سکتی ہے۔ تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا پورا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر انسان کی توجہ نہیں رہتی یا پھر کام غلط ہونے لگتے ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور اس توازن میں کسی بھی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں ہر روز کھلے تو اس کا واضح مطلب کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1 یا 2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر، کسی پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، اور شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ناظرین، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو ناظرین کرام، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، چونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی مطلوبہ چیز اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟
ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی سائل کہ میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلے کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، جب ہمارا مالک خود آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو ابھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ تو اگر آپ کی آنکھ رات کو کھلتی ہے تو فوراً اٹھ جائیے اور اپنے رب سے اپنے لیے جو چاہے مانگ لیجئے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ ناظرین، یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ اور دوسری حدیث بھی سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذمہ، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین، اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے آپ برے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بے تاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہے، لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے بھی سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں حق تعالی کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ ناظرین، مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیضیاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔
مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور توفیق نصیب ہو، دل کی رغبت ہو، ضرور پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی معرفت حاصل کر کے اس دنیا میں اللہ کو راضی کر لے، اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش اور عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے اپنی تمام شعبہ زندگی، غمی، خوشی، تنگ دستی، فراوانی، ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت، صنعت و حرفت بھی کرتے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور الفت میں مست اور سرشار رہتے، اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہوتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت اور آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت اور بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ سب بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں، اور جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں اور صحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس دوائی کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے، کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ صورتیں پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے آپ خود محسوس کریں گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیجئے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں اور بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفایابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے 2 صورتیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص انتہائی اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے تو وہ اس بیماری سے نجات کے لیے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھے۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار، یعنی اگر 5 بار پڑھنا چاہے تو 5 بار پڑھے، اسی طرح اگر 7 بار پڑھنا چاہے تو 7 بار پڑھے، اور اول و آخر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی ہوں۔ تو اللہ کا قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔
اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی مشیت اور رضا پر منحصر ہے، اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کے امید کے طور پر ہی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور یہ جادو کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ تو بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے اوقات میں سورۃ الفاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بھی بہت گہرا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات سے شفا کی امید بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو سورۃ الاخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا کے لیے روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان 2 صورتوں کا عمل کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ بندہ جب خدا کو قادر مطلق سمجھ کر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ دعا مانگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں رب کو پکارے، تو اللہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ دعا کا نتیجہ چاہے ہماری مرضی کے مطابق نکلے یا نہ نکلے، وہ ہمارے حق میں ضرور نکلتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی نہ کوئی بہتری ہمیں لازماً ملتی ہے، اور کسی نہ کسی برائی سے ہم خود کو بچا لیتے ہیں۔ اصل چیز اللہ کو اپنا رب سمجھ کر، معبود برحق جان کر، واحد کار ساز سمجھ کر اور پوری طلب کے ساتھ پکارنا ہے، اور اس کا نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار پورے خلوص دل کے ساتھ سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔